لوگوں کا آپ سے امیدوں کا وابستہ لوگوں کی امیدوں کا آپ سے وابستہ ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ پہ کرم نوازی ہے. اس لیے یہ وہ گفٹڈ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میسج آ چکا ہے, ان کے گھروں میں آ چکا ہے. یہ میسج اسپریڈ کرنا واجب ہے. جیسے یہ ایک کرسچن اس چیز کو اسپریڈ کرے گا, ایک جوش اس چیز کو اسپریڈ کرے گا, ایک مسلمان اس چیز کو اسپریڈ کرے گا, تب جا کے یہ تینوں اپنے علم کو میچ کر کے فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن پاک پہ پہنچیں گے. ابا صالح التماس دعا ہر کجا. علم کیسے ضائع ہوتا ہے؟ چھپانے سے یا بے عمل لوگوں میں ظاہر کرنے سے؟ اس کو علم کیسے ضائع ہوتا ہے؟ چھپانے سے یا بے عمل لوگوں میں ظاہر کرنے سے علم ضائع ہوتا ہے. مائی کوشچن. میرا نہیں خیال کہ آپ علم کو کہیں پہ بھی ضائع کرتے. بائبل کی ایک ورس ہے, ڈو ناٹ تھرو پرلز ٹو سوائنز, انزیروں میں موتی مت بکھیرو. تو جو بائبل کی یہ ورس ہے بڑی خوبصورت ورس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھینس کے آگے بین مت بجاؤ. جو ربی کا کوشچن جس ڈائریکشن میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ علم کا اظہار بھی وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ با علم باشعور لوگ ہوں, لیکن میں تھوڑا سا ڈفر کرتا ہوں اس چیز سے. مولم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اب آقا علیہ السلام کی جو آڈینس تھی وہ جہلا کی آڈینس تھی. جہالت کے دور میں آقا علیہ السلام دنیا کا فائنسٹ علم ان کے سامنے پیش کرتے تھے. مولا علی بھی ایگزیکٹلی علم کو ان لوگوں میں ایڈریس کرتے تھے جو لوگ بالکل بھی باشعور یا با علم نہیں تھے. ایسے لوگ بھی ان کے پاس آتے تھے جو بہت بیسک سے سوال لے کر کرتے تھے, ایک ایسی ہستی سے کہ جس کو جو کہتے تھے کہ مجھے آسمان کے رستوں کے سوال پوچھو. تو the point is, یہ مولم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جو علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے, جو سوال کر رہا ہے, جو سوال کی جرت جسارت یا طلب رکھتا ہے, وہ کیا واقعی علم حاصل کرنے کے لیے یا علم کے حصول کے لیے آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے یا ویسے ہی وقت کا ضیاع کر رہا ہے. لیکن میں آپ کو دو اقوال دو بڑی ہستیوں کے بتاتا ہوں. مولا علی نے بھی یہی بات کی تھی اور امام حسین علیہ السلام سے بھی یہ چیز ان کے بھی اقوال میں یہ چیز ملتی ہے کہ لوگوں کا آپ سے امیدوں کا وابستہ لوگوں کی امیدوں کا آپ سے وابستہ ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ پہ کرم نوازی ہے. یعنی آپ کے پاس اگر علم کی دولت آ گئی ہے تو وہ آپ کے لیے نہیں آئی. آپ کو تو جو چیز پتہ چل گئی بس وہ پتہ چل گئی. اب آپ اس سے آگے جانا چاہیں گے کہ آپ مجھے مزید کوئی چیز پتہ چلے, لیکن جو چیز آپ کو پتہ چل گئی ہے, جو چیز آپ پر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے, وہ آپ نے بانٹنی ہی بانٹنی ہے, کوئی لے یا نہ لے. کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ کوئی شخص اس علم کے قابل نہیں ہے جو علم آپ اس کو دے رہے ہیں؟ تبھی آئیڈینٹیفائی ہوگا جب آپ وہ علم اس سے شیئر کریں گے. جیسے آپ شیئر کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص اس قابل ہی نہیں ہے, یہ تو ویسے ہی بحث کرنے آیا تھا, تب آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ موو ہوں گے. لیکن آپ روک کے رکھیں گے تو آپ علمی خیانت کریں گے. یہ علم آپ کے پاس صرف آپ کے لیے آیا ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ تک یہ علم پہنچے. تو اس لیے اس قابل بنایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تھرو آپ یہ میسیجز, یہ علم, یہ تعلیم, یہ ایکسپوجر لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ آپ تک بھی تو کسی کے تھرو پہنچا ہے نا, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے تھرو ڈائریکٹلی آپ کے پاس پہنچا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی اور بندے کی شیپ میں, انسان کی شیپ میں آپ تک پہنچا یا کتب کی صورت میں پہنچا. اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو فلرش کریں, اس کو پھیلائیں. جس طرح علم حاصل کرنا تمام مرد و عورت پر فرض ہے, اسی طرح علم کو پھیلانا بھی تمام مرد اور عورت پر فرض ہے. اب آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کون کون لوگ آپ کے سراؤنڈنگز میں ایسے ہیں جن کو یہ بات میں پہنچاؤں گا تو یہ آگے چلے گی, اور کون سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بات پہنچاؤں گا تو وہیں رک جائے گی, اور کون سے تیسری کیٹیگری ہے کہ جن کو یہ بات پہنچاؤں گا تو وہ لیں گے ہی نہیں, وہ صرف تنگ کرنے کے لیے سوال کریں گے. خیر ہے, let this be a part of your learning curve. You will find people who will retaliate, and then you will find people who will listen. Then you will find people who will not just listen but spread it. But you're not God. You would not know کہ کون کیسا ہے. آپ جب تک میدان میں اتر کے یہ چیزیں پریکٹس میں نہیں لائیں گے, اپنی عادت نہیں بنائیں گے, تب تک آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ کون جو ہے وہ بحث آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یا کون واقعی میں آپ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے آیا ہو. اس لیے کیپ اسپریڈنگ اٹ. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان گھروں میں پیدا کر کے, اہل کتاب گھروں میں پیدا کر کے, نہ صرف مسلمان بلکہ یہ جوز ہیں, جو کرسچنز ہیں, یہ بھی اہل کتاب ہیں. ان کو بھی کتاب ہی, ان کو بھی یہی کتاب ملی تھی, ان کو بھی یہی میسج ملا تھا. ان کو بھی ہمارے نبی جیسے انبیاء علیہ السلام آ کے ان تک میسج دے کے گئے تھے, اور ان کا کام بھی یہی تھا جو ہمارے نبی کا تھا. اس لیے یہ وہ گفٹڈ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج آ چکا ہے, ان کے گھروں میں آ چکا ہے. یہ میسج اسپریڈ کرنا واجب ہے. جیسے یہ ایک کرسچن اس چیز کو اسپریڈ کرے گا, ایک جوش اس چیز کو اسپریڈ کرے گا, ایک مسلمان اس چیز کو اسپریڈ کرے گا, تب جا کے یہ تینوں اپنے علم کو میچ کر کے فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن پاک پہ پہنچیں گے. اگر آپ نے اسپریڈ ہی نہ کیا تو کرسچن کئی ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے قرآن کی تعلیم نہیں حاصل کی, ان کو نہیں پتا چلے گا کہ قرآن وہی کتاب ہے جو کتاب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, وہی میسج ہے, وہی میسنجرز ہیں. آپ کا یہ گیپ ہی رہے گا.
آپ کے اوپر واجب ہے کہ اہل کتاب کو تو پہلے بتانا ہے، آپ ان سے تو پہلے ڈسکس کرنا ہے، بعد میں نان اہل کتاب سے ڈسکس کرنا ہے. جو کتاب کو ویلیو دیتے ہیں وہ آپ کے زیادہ قریبی لوگ ہیں. اس لیے spread it, share it with whomsoever you possibly can. And once you feel resistance somewhere, then you can decide کہ اس resistance کا آپ کے ساتھ تعلق کیا ہے. ادھر زیادہ محنت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. وہ محنت کسی اور کا فرض ہے یا آپ کا فرض ہے. وہ پھر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. یعنی ایک باپ کی تعلیم بیٹا نہیں لے رہا تو باپ کا فرض ہے کہ وہ کیا جائے گا کوشش. لیکن کسی اور کا بیٹا جو ہے وہ بحث برائے بحث کرنے آیا تو وہ شخص کہے گا کہ یار یہ تو سے تنگ کرنے آیا تو میں پھر اس کو کس طرح سے ہینڈل کروں. آپ کی افیلیشن جب جہاں پہ ویک ہوتی ہے وہاں پہ آپ کی ایفرٹس رک جاتی ہے. افیلیشن اسٹرانگ ہوتی ہے تو ڈاکٹر جواب بھی دے دیں کہ لے جاؤ اس پیشنٹ کو، یعنی آپ بچتا تو آپ کہتے ہیں ہم بنا دیں گے. آپ تو ڈاکٹرز کو ڈیفائی کر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم بچائیں گے. تو جب علم حاصل کرنے والا آ کے آپ کو ریٹیلیٹ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں بڑے ہٹ جاؤ، یہ تو خالی بحث کرنے آیا. تو علم دولت ہے، اور جو اس دولت کو حاصل کر کے بیٹھے وہ اس دولت کے اوپر سانپ بن کے نہ بیٹھے، اس دولت کو بانٹے. یہ وہ دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی، اور یہ وہ دولت ہے جو کوئی چوری نہیں کر سکتا. یہ بھی مولا علی کا قول. علم وہ دولت ہے جو چوری نہیں ہو سکتی اور بانٹنے سے بڑھتی ہے. مولا علی کا مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے اس میں علم کے متعلق کہ علم کے متعلق ان کا ایک قول ہے کہ علم آپ تک اتنا ہی پہنچا ہے جتنا عمل میں ہے. جتنا عمل میں لا رہے ہیں وہ علم آپ تک پہنچا ہے. جو باقی چیزیں وہ انفارمیشن ہو سکتا ہے، مے بی آئی ایم یوزنگ دی رائٹ ورڈ، آئی تھنک انفارمیشن ہو سکتا ہے بٹ وہ علم نہیں ہو سکتا. علم اتنا ہی ہے جو عمل میں لا رہے ہیں آپ لوگ. ورنہ مجھے پتا ہے کہ حیا لانی ہے، اپنے اندر پردہ کرنا ہے، لیکن وہ عمل میں نہیں آ رہا تو پھر وہ علم نہیں ہے، اس کو علم نہیں کہہ سکتے. وہ ابھی پنپ رہا ہے. وہ انفارمیشن تو آ گئی ہے، وہ ابھی ویریفیکیشن کے پروسیس سے گزرے گی. جب آپ کا ہارٹ ویریفائی کرے گا، مائنڈ ویریفائی کرے گا، دونوں کو انسائٹ کرے گی، عمل میں آ جائے گا، تب وہ عین لام میم جو ہے وہ عین میم لام بن جائے گا. خوبصورت بات. اور یہ ایک ریسپانسبلٹی والی بات بھی آپ نے اس میں ایڈ کی، اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ لائک یونیورسٹی میں ہم ہوتے ہیں، ہمارے انوائرمنٹ میں لوگوں کو اگر علم نہیں ہوتا تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے، اور ان کو نہیں پتا تو اس میں میرا قصور ہے، میرا بھی اس میں نقصان، میرا بھی اس میں ہاتھ ہے کہ ان کو نہیں پتا. میں اپنے اندر وہ چیزیں نہیں لا رہی ہوں کہ ان کو نہیں پتا. بالکل. ان مائی کلاس، ان مائی یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ، جہاں سے بھی شروع ہو جائیں آپ اپنے گھر سے اسٹارٹ کر لیں، آفس سے اسٹارٹ کر لیں. دس از آور رسپانسبلٹی. 100%. ایک بات ہے میں ربی کے پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ باغبانی کے جو علم ہے اس سے واقف ہوتے ہیں. اکثر لوگ کچھ میں نے دیکھے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ صبح اٹھتے ہیں، اپنے باغ میں جاتے ہیں یا کسی بھی باغ میں جاتے ہیں اور وہ پودوں کو، پھولوں کو تراشتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں. اور جیسے وہ ٹھیک کرتے ہیں اور اس میں وقت لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد وہ پودا اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، وہ پھول اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ لوگ بھی دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار کتنا خوبصورت ہے. علم اور عمل ایگزیکٹلی اسی طرح سے. اس شخص کے پاس علم تھا کہ پودے کیسے بنائے جاتے ہیں، خوبصورت کیے جاتے ہیں، اس نے وہ عمل میں لایا اور اس میں محنت کی اور وقت دیا اور وہ پودا جو ہے پھول اور پھل دینا شروع ہو گیا. یہ چیز ہم اپنے بارے میں جانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس طرح سے پانی نہیں دیتے، اس طرح سے اپنے راش خراش نہیں کرتے، اس لیے ہم وہ نمایاں پھول اور نہ پھلدار ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، نہ سایہ دار ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، نہ پھول بن کے نمایاں ہوتے ہیں. جب تک آپ کا باغبانی کا علم آپ کے لان پہ اپلائی نہیں ہوتا، آپ کا لان خوبصورت نہیں ہوگا. وہ علم پھر وہ مٹی میں مل جائے گا جس مٹی میں وہ بنجر سی زمین بن کے رہ جائے. اور ایک اور بات ان کی بات ہو رہی ہے تو میں ایڈ کرتی ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں گروپ میں لوگ بات کریں ان کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، تو اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ یو ہیو دا یو آر لکی کہ آپ کسی بھی وقت اسٹارٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ اس کو اسٹارٹ کر لیں. کوالٹی میٹر کرتی ہے. بے شک آپ ایک بات روز سیکھیں، ایک حکمت کی بات روز سیکھیں، لیکن کوالٹی میٹر کرتی ہے. کوانٹٹی بھی میٹر کرتی ہے بٹ کوالٹی میٹرز دی موسٹ.